السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھٹ کے پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستوں، ہماری زندگی کے اندر جو ہے قرآن، جو ایک معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہماری زندگیوں سے یہ قرآن نکلتا جا رہا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزاریں۔ ہم جس چیز کو ہمارا نفس یا ہمارا دل برا سمجھتا ہے ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو ہمارا نفس برا نہیں سمجھتا ہم اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جس چیز کو قرآن برا کہتا ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس چیز کو قرآن برا کہہ رہا ہے، قرآن جس چیز سے ہمیں روک رہا ہے، ہم اس سے رک جائیں، اور جس چیز سے ہمیں قرآن کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ہم اپنانے کے لیے، ہم اس کو اپنائیں۔ اسی سلسلے میں میری آج کی جو اس ویڈیو ہے، اس میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کروں گا کہ کیسے ہماری زندگیوں میں قرآن آ جائے۔ اگر ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی ہم قرآن کو دے دیں تو ہماری دنیا بھی بدل جائے گی اور ہماری آخرت بھی بدل جائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو تو وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر، یعنی قرآن اتنا ضروری ہے۔ اس میں تاکید یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو قرآن سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے، اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے کہ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس سے بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جاوے گی، اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگی جو اس نیکی کو بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کتنی بڑی چیز ہے۔ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے، کسی پڑھنے والی کی طرف کان لگا کر سن ہی لیا جائے، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ یعنی اگر ویسے تو ہم سب کو اپنے آپ کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اولاد کو بھی، ہمیں اپنے بچوں کو بھی صحیح طرح قرآن پڑھانا اور تلفظ کے ساتھ پڑھانا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہم بڑے بڑے اسکولوں کی فیسوں تو دے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے اسکولوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کی بنیاد اچھی ہو تاکہ وہ آگے جا کے ایک ہنر مند کوئی اچھا ہنر سیکھ سکیں جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات نہیں دے رہے، ہم ان کو وہ نہیں سکھا رہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو ماں باپ کی اولین ترجیحات جو ہیں ان میں یہ بھی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے روز کہا جائے گا، جس ٹھہراؤ اور خوش الحانی کے ساتھ تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اسی طرح قرآن پڑھو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ بلند ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانہ تمہاری تلاوت کی آخری آیت پر ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جب تک پڑھتے رہو گے درجات تمہارے بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ دوسرے اور کلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ویسے ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے اور معروف الحدیث میں بھی۔ حضرت عبید ملکی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسے کہ اس کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ اور اس کی دلچسپی سے اور مزہ لے لے کے پڑھا کرو۔ اس میں تدبیر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے، اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ ملنے والا ہے۔
اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو اور اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہتر طریقے پر یا بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز اور وفادار فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن پاک اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا، دوسرے زحمت و مشقت کا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کما لی، اور یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے کرم کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح الف لام میم پڑھنے والا بندہ 30 نیکیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے کا مستحق ہے۔ یہ جامعہ ترمذی میں یہ احادیث نقل کی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں، قرآن ایسی چیز ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں صرف آدھا گھنٹہ نکال لیں، چلیں ہم روز کا اگر ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ایک پاؤ پارہ ہی پڑھ لیں، جس میں ایک ربع، ثلاثہ، نصف، اور اس کے بعد پہلے ربع آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر نصف آتا ہے، پھر ثلاثہ، اور پھر پورا پارہ۔ تو ہم ایک ربع پارہ ہی اگر پڑھ لیں تو یقین مانیں کہ ہمارے جو پورا دن ہے نا وہ قیمتی بن جائے گا۔ ہم صرف اس کی تلاوت پڑھ لیں، سمجھ کے پڑھ لیں اس کو، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا دوستوں کا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔